السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدائع الصنائع صفحہ نمبر 419۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو ادعا الفا فشہد احدہما بالالف والآخر بالفین۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ ہے کہ مدعی نے 1000 کا دعویٰ کیا اور 2 گواہ پیش کیے، اس نے بینہ پیش کیا، تو اب ایک گواہ نے تو 1000 کی گواہی دی اور دوسرے نے 2000 کی گواہی دی۔ فرماتے ہیں لا تقبل علی الالف بالاجماع۔ تو یہاں پر یعنی جو کم ہے تو ایسا ہو جائے کہ 1000 پر مقبول ہو جائے، کیونکہ کم تو 1000 ہے نا، جیسے پیچھے ایسے مسائل گزرے۔ فرماتے ہیں بالاجماع، یہاں 1000 پر اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ جس نے 2000 کی گواہی دی ہے تو اسے 1000 کی دینا چاہیے تھی، اور جو اس نے 1000 جو زیادہ کی گواہی دی ہے اس میں مدعی اسے جھٹلا دے گا، اور جب زائد 1000 میں جھٹلا دیا تو جو بچے ہوئے 1000 ہیں اس میں بھی گواہ متہم ہو جائے گا، اس لیے باقی میں بھی جو ہے مقبول نہیں ہوگی، تو ایک گواہ رہ گیا، اس لیے جو ہے مقبول نہیں۔ لیکن ہاں اگر تطبیق یہ دے دے تب مقبول ہے۔ فرماتے ہیں لأن المدعی کذب احد شاہدہ فی بعض ما شہد به، اس لیے کہ مدعی نے اپنے ایک گواہ کو جھٹلا دیا ہے بعض اس گواہی میں کہ جس کی اس نے گواہی دی۔ فاوجب ذلک تہمۃ فی الباقی، تو اب یہ یعنی بعض گواہی میں جھٹلانا یہ باقی میں بھی تہمت کو واجب کر دے گا کہ جو بقیہ 1000 ہوئے اس میں بھی جو ہے وہ متہم ہو گیا۔ فلا تقبلو، تو اب اس کی گواہی مقبول نہیں ہوگی الا اذا وفقا، لیکن جب مدعی وہ توفیق و تطبیق پیدا کر دے تو اب اس صورت میں گواہی مقبول ہو جائے گی۔ وہ یہ کہے کہ کان لی علیہ الفان، کہ میرے اس شخص پر 2000 ہی تھے، الا انہ کان قد قضانی الفا، لیکن اس نے مجھ کو 1000 وہ ادا کر دیے، تو اب 1000 ہی تو بچے، لیکن جب 1000 ادا کیے تو ایک گواہ کو علم نہیں ہوا، اسے یہ تھا جیسے 2000 ہوں، تو کہتا ولم یعلم بہ الشاہد، اور اس ادائیگی کا گواہ کو علم نہیں ہوا تو اس لیے اس نے 2000 کی گواہی دے دی، تو اس نے تطبیق پیدا کر دی، فیقبل، تو اب جو ہے گواہی مقبول ہوگی۔ فرماتے ہیں وَكَذَا لَوِ ادَّعَا أَلْفًا فَشَهِدَ أَحَدُهُمَا بِهَا وَالْآخَرُ بِأَلْفٍ وَخَمْسَمِائَةٍ، یوں ہی اگر کسی نے 1000 کا دعویٰ کیا تو 2 گواہ پیش کیے ہیں اس نے بینہ، ایک گواہ نے تو اسی 1000 پر گواہی دے دی، ٹھیک ہے، اور دوسرے نے 1500 پر گواہی دے دی، دوسرے نے 1500 پر گواہی دے دی، تو یہاں بھی وہی مسئلہ ہے نا بالکل کہ بعض میں جھٹلا دے گا، تو لا تقبل لما قلنا، یہاں پر بھی جو ہے گواہی مقبول نہیں ہوگی اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہی، الا اذا وفقا، لیکن جب جو ہے توفیق پہ وہ کر دے تب مقبول ہوگی کہ وہ یہ کہے کہ کان لی علیہ 1500، کہ میرے اس پر 1500 ہی تھے، الا انہ قضانی 500، لیکن اس نے مجھے 500 روپے جو ہے وہ ادا کر دیے، اور اس ادائیگی کا علم شاہد کو نہ ہو پایا، اس لیے اس نے 1500 پر گواہی دے دی، تو یہ اس نے توفیق جو ہے کر دی، تو فتقبلو، یہاں پر جو ہے گواہی مقبول ہو جائے گی۔ لأنہ اذا وفق فقد زال الاختلاف المانع من القبول، تو دونوں صورتوں میں جب اس نے توفیق کر دی تو وہ اختلاف ختم ہو گیا جو مانع قبول شہادت تھا۔ فرماتے ہیں وَلَوِ ادَّعَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ بَاعَ عَبْدَهُ بِأَلْفِ دِرْہَمٍ وَهُوَ يُنْكِرُ، ایسے اگر کسی نے دوسرے آدمی کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے غلام کو 1000 روپے میں بیچ دیا ہے، تو بِأَلْفِ دِرْہَمٍ وَهُوَ يُنْكِرُ، تو یعنی کہ دوسرے کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنا غلام وہ 2000 روپے کے بدلے میں بیچا ہے، وَهُوَ يُنْكِرُ، حالانکہ وہ انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اب مدعی یہاں مشتری نہیں ہے، مشتری نہیں ہے، بلکہ جو ہے مشتری ہو بھی سکتا ہے، لیکن ایک عام جو ہے کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے اپنے غلام کو 2000 میں بیچ دیا ہے اور وہ انکار کر رہا، وہ شخص نہیں بیچا ہے، اب اس نے گواہ پیش کیے، تو فشہد شاہد بِأَلْفَيْن، ایک گواہ نے تو 2000 کی گواہی دے دی، جو دعویٰ تھا وہی گواہی دے دی، وَآخَرُ بِأَلْفٍ، اور دوسرے گواہ نے 1000 کی گواہی دی، تو یہ تو کم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ادعا انہ باعہ بِأَلْفٍ،
یا جو ہے 1500 والی صورت لے لو کہ یا یہ دعویٰ کیا کہ اس شخص نے اپنا غلام 1500 روپے میں بیچا ہے، فشہدہ احدہما ب1500، تو ایک گواہ نے تو وہی جس کا دعویٰ تھا وہی 1500 پر گواہی دی، والآخر ب1000، اور دوسرے نے وہ 1000 کی گواہی دی، تو لا تقبل بالاجماع، تو یہاں پر بالاجماع گواہی مقبول نہیں ہوگی، لأن الشاہدین اختلفا فی البدل، اس لیے کہ دونوں گواہ وہ مختلف ہیں بدل میں، جو سمن بن رہا ہے نا بدل، تو اس بدل میں دونوں مختلف ہیں، ٹھیک ہے۔ واختلاف البدلین یوجب اختلاف العقدین، اور بدل کا مختلف ہونا یہ دونوں عقدوں کے مختلف ہونے کو واجب کرے گا، کہ ایسا ہو گیا کہ دونوں عقد الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک گواہ جو ہے وہ الگ عقد کی گواہی دے رہا ہے اور دوسرا گواہ الگ عقد کی گواہی دے رہا ہے، تو یہ بتاؤ کہ ایک عقد پر دو گواہ ہوئے، ایک عقد پر ایک گواہ ہوا۔ ہاں فرماتے فسارہ کل واحد منہما شاہدن بعقد غیر عقد صاحبہ، تو اب دونوں گواہوں میں سے ہر ایک ایسے عقد کا گواہ ہے کہ جو عقد دوسرے یعنی اس کے ساتھی کے عقد کے خلاف ہے، یعنی تو دونوں الگ الگ عقد پر گواہی ہو گئی، ایسا ہو گیا۔ ولیس علی احدہما شہادت و شاہدین، تو اب دونوں عقدوں میں سے ایک عقد پر دو گواہوں کی گواہی نہیں پائی گئی بلکہ ایک کی گواہی ہوئی، فلا تقبلو، تو یہاں پر گواہی مقبول نہیں ہوگی، ولا یثبت العقد، اور عقد ثابت نہیں ہوگا کہ اس انسان نے بیچ دیا، یہ ثابت نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں وَكَذَا لَوْ كَانَ الْمُشْتَرِي مُدَّعِيًا، اور ایسے ہی صورت بن جائے گی کہ اگر مشتری مدعی ہوا، اس کا مطلب اوپر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ جو مدعی مشتری ہو، مان لو اگر مشتری مدعی ہوا والبائع مدعا علیہ، اور بائع مدعا علیہ ہوا، تو بالکل یہی صورت بن جائے گی، تب بھی جو ہے مشتری کی جو گواہ گواہی دے رہے ہیں ان کی مقبول نہیں ہوگی، لما قلنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے کہا۔ اب دیکھو یہ یہاں پر صورت ہے کہ اگر یہ دعویٰ جو ہے اجارے میں ہو، اجارے میں بھی تو یہ دعویٰ ہو سکتا ہے کہ تو اب دیکھا جائے گا یہ دعویٰ جو ہے وہ مؤاجر کی طرف سے ہے یا مستاجر کی طرف سے ہے، یعنی جو کرائے پر دینے والا ہے اسے موجر بھی کہہ سکتے ہیں، کرائے پر دینے والے کی طرف سے یہ دعویٰ ہے یا کرائے پر لینے والے کی طرف سے۔ ہاں تو اگر یہ مؤاجر کی طرف سے دعویٰ ہو اور مدت اجارہ میں ہو، تو مدت اجارہ میں وہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ مقبول نہیں ہوگا، کہ وہ یہ کہہ مدت اجارہ میں دعویٰ کیا کہ یہ موجر یہ کہے کہ اس نے مجھ سے یہ گھر کرائے پر لیا ہے 2000 کے بدلے میں، تو 2000 کے بدلے میں کرائے پر یہ گھر لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب گواہ پیش کرے اس نے مؤاجر نے، دو گواہ، تو ایک نے تو 2000 کی گواہی دے دی اور ایک نے 1000 کی گواہی دے دی، تو اب جو ہے یہ تو ابھی عقد کا دعویٰ کر رہا ہے نا کہ اس نے گھر اتنے میں لیا ہے، ابھی وہ رہنے تھوڑی آ گیا، صرف عقد ہوا ہے اور دعوی عقد یہاں پر ہوا ہے، اس لیے یہاں پر گواہی مقبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مدت اجارہ کے بعد ہو، مطلب اجارہ کی مدت ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے یہ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب پیسے مانگنا چاہ رہا ہے، یہ مدت اجارہ پوری ہو گئی، اس کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مجھ سے گھر کرائے پر لیا تھا 2000 کے بدلے میں، اس کا مطلب 2000 مال ہوا ہے میرا سمن کرایہ۔ گواہ پیش کیے، اس ایک نے 2000 کی گواہی دی، ایک نے 1000 کی گواہی دی، تو اب یہاں پر اس کی جو ہے یہاں پر گواہی مقبول ہوگی، کیونکہ یہ اب معاملہ جو ہے وہ دین کا ہو جائے گا، دین والی صورت ہو جائے گی، اور دین والی صورت میں جو ہے وہ اگر یہ صورت ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پیچھے یہ گفتگو گزر چکی ہے کہ وہاں پر جو ہے اس کی گواہی مقبول ہوگی، کتنے پر ہوگی؟ 1000 پر ہوگی۔ تو ترجمہ دیکھو، فَإِنْ كَانَ هَذَا فِي الْإِجَارَةِ، تو فرماتے ہیں تو اگر یہ صورت اختلاف کی صورت یعنی گواہ مختلف ہو جائیں، تو یہ صورت اگر اجارے میں ہو تو ینظرو، دیکھا جائے گا کہ اگر دعویٰ مؤاجر کی طرف سے مدت اجارہ میں ہے، لا تقبلو، تو شہادت جو ہے مقبول نہیں ہوگی، لأن هذا یکون دعوی العقد، اس لیے کہ یہ اس کا جو ہے وہ دعوی عقد ہوگا، ولیس علی احد العاقدین شہادت و شاہدین، اور
عاقدین میں سے یعنی کسی ایک عاقد کے پاس جو ہے وہ دو گواہوں کی گواہی نہیں ہوئی. یہاں اس کے پاس جو ہے صرف ایک گواہ رہ گیا نا اپنا جو موافق گواہی دے رہا ہے, ایک نے تو الگ گواہی دے دی. تو اس کا مطلب ایک یعنی اسی موجر کے پاس جو ہے وہ دو گواہوں کی گواہی نہیں ہوئی, ایک عاقد کے پاس دو گواہوں کی گواہی نہیں ہوئی, تو فلا تقبلو, تو گواہی مقبول نہیں ہوگی اور عقد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا. کما فی باب البیع, جیسے کہ باب البیع میں جو ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا تھا عقد. ٹھیک ہے, عقد جو ہے وہ ثابت نہیں ہوگا اختلافی صورت میں. فرماتے وَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى بَعْدَ انقضاء مدت الاجارہ, اور اگر دعویٰ وہ مدت اجارہ ختم ہونے کے بعد ہو. اس کا دعویٰ کہ اس انسان نے مجھ سے کرائے پر یعنی 1 مہینے کے کرائے پر گھر لیا تھا 2000 کے بدلے میں, ایک نے 2000 کی گواہی دی, ایک نے 1000 کی گواہی دی. ٹھیک ہے, تو فرماتے ہیں کہ اور مدت اجارہ پوری ہو گئی, تو اس کا مطلب کیا دعویٰ, یہ مال کا دعویٰ ہے, عقد کا دعویٰ نہیں ہے. فہذا دعوی المالی, تو یہ مال کا دعویٰ ہے, لا دعوی العقد, عقد کا دعویٰ نہیں ہے. فکان حکمہ, تو اب اس کا مطلب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے اس پر پیسے آ رہے ہیں, اور پیسے آ رہے ہیں تو دین کی صورت ہے, تو اب گواہ پیش کرے گا تو تبھی جو ہے وہ دین کی صورت ہوگی. فکان حکمہ, تو اس کا حکم تمام دینوں کے حکم کی طرح ہوگا, اور ہم نے اس کا ذکر جو ہے وہ اتفاقی اور اختلافی صورت میں ذکر کر دیا ہے کہ یہاں پر کیا ہوگا. ٹھیک ہے, فرماتے ہیں ہذا اذا کانت الدعوی من المؤاجر, یہ صورت اس وقت ہے جب کہ دعویٰ جو ہے وہ مؤاجر کی طرف سے ہو, کرائے پر دینے والے کی طرف سے ہو. فإن کانت من المستاجر, اگر یہ دعویٰ جو ہے مستاجر کی طرف سے ہے, تو مستاجر یہ کہے کہ یعنی اس نے مجھ کو وہ گھر کرائے پر دیا ہے 2000 روپے کے بدلے میں. ٹھیک ہے, 2000 روپے کے بدلے میں جو ہے کرائے پر دیا ہے. اب جو ہے 2 گواہ پیش کیے اور دونوں نے گواہی الگ الگ دی, تو جو ہے گواہی بالکل مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ اسے پیسے لینا ہے کیا, بلکہ پیسے دینا ہے, تو اس کا تو مال واجب ہوگا نہیں کسی بھی صورت میں, چاہے بعد انقضاء مدت ہو یا قبل انقضاء مدت ہو, بلکہ اسے تو عقد کے لیے کہہ رہا ہے, اور عقد جو ہے وہ اختلاف میں ثابت نہیں ہوگا, اس لیے اس کی تو گواہی بالکل یعنی اس کے شاہد کی گواہی مقبول نہیں ہوگی. فرماتے ہیں اگر یہ مستاجر کی طرف سے ہو لا تقبلو, تب گواہی مقبول نہیں ہوگی, خواہ دعویٰ مدت میں ہو یا مدت کے پورا ہونے کے بعد ہو. لأن ھذا دعوی العقد, اس لیے کہ یہاں پر تو اس کا دعوی عقد ہی ہوگا. تو یعنی مستاجر کی صورت میں یہ ہوگا کہ وہ کم کا دعویٰ کرے گا کہ اس نے مجھے جو ہے وہ 1000 پر دیا ہے, اور گواہ وہ مختلف ہو جائے, کم کا دعویٰ کرے گا. فرماتے ہیں ولو کانت ھذا فی النکاح فإن کانت الدعوی من المرأة, تو دیکھو بس بات یہ ہوئی کہ جہاں پر کسی کا مال آ رہا ہو جیسے پیچھے, تو وہاں گواہی مقبول ہو جائے گی اختلافی صورت میں. جہاں مال کی بات آ جائے وہاں مقبول ہو جائے گی, اور جہاں صرف عقد رہ جائے وہاں مقبول نہیں ہوگی. تو یہ ہمیں یہ قاعدہ سمجھ لینا. اب فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت نکاح میں ہو, نکاح میں جو ہے دعویٰ ہو, تو فإن کانت الدعوی من المرأة, تو اگر دعویٰ عورت کی طرف سے ہے کہ عورت یہ کہہ رہی ہے کہ میرا نکاح اس شخص سے ہوا اور 2000 روپے مہر تھا, ٹھیک ہے, اور گواہ پیش کیے تو دونوں الگ الگ ہوئے, تو فرماتے ہیں فہذا دعوی المال, تو عورت کا تو مال کا دعویٰ ہوگا, مہر مال ہے اس کا. یہ امام اعظم کے نزدیک حتیٰ انہا لو ادعت علی رجل, حتیٰ کہ اگر عورت نے کسی آدمی کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ اس نے تزوجہا, اس سے نکاح 1500 روپے پر کیا ہے, 1500 یا 2000 کتنی ہو, تو 1500 پر جو ہے نکاح کیا ہے. فشہد لہا شاہدان, تو اب اس عورت کے لیے 2 گواہوں نے گواہی دی, ایک نے تو 1500 کی, دوسرے نے 1000 کی, تو قبلو, تو گواہی مقبول ہوگی یہاں پر. والنکاح جائز ب1000 درہم, اور گواہی مقبول تو ہوگی, لیکن وہی صورت ہے کم کون سا, ایک گواہ 1000 کا بھی تو گواہی دے رہا 1000 کی, اس لیے 1000 درہم پر جو ہے نکاح جائز ہوگا. جیسے کہ پچھلی صورت میں بعد انقضاء مدت دعویٰ مؤاجر کی طرف سے ہو تو وہاں پر جو ہے یعنی 1000 روپے اس پر جو ہے اس کے لازم آئیں گے. فرماتے وعندہما, تو امام اعظم کے نزدیک تو 1000 درہم پر نکاح جائز ہے,
1000 درہم مہر بن گیا، لیکن صاحبین کے نزدیک لا تقبلو، یہاں اس کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہی ہے کہ صاحبین نے اسے دعوی مال مانا ہی نہیں بلکہ دعوی عقد ہی مان رہے ہیں، تبھی تو کہہ رہے ہیں مقبول نہیں۔ تو صاحبین کے نزدیک لا تقبلو، یعنی یہاں گواہی مقبول نہیں اور نکاح جائز نہیں، لأن ھذا دعوی العقد، بس یہ ہے کہ مانا کیا ہے تم نے، اس لیے کہ یہ دعوی عقد ہے۔ ولو كانت الدعوى من الرجل والمرأة تنكر لا تقبل بالاجماع، فرماتے ہیں ولو كانت الدعوى من الرجل، اگر یہ دعویٰ مرد کی طرف سے ہو، وہی مہر کا، ٹھیک ہے، کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیا لیکن وہ کم بتائے، یا مان لو 1500 ہی اس نے کہے کہ 1500 میں نکاح ہوا، اب گواہ اس نے پیش کیے تو ایک نے 1500 گواہی دے دی اور دوسرے نے 1000 کی گواہی دے دی، تو یہ بتاؤ آدمی کو کوئی مہر لینا تھوڑی ہے، تو اس کا تو دعوی عقد ہی ہوگا، اس لیے اختلافی صورت میں گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ وہی پیچھے کی بات ہے، فرماتے ہیں بالاجماع مقبول نہیں ہوگا، لأن ھذا دعوی العقد، اس لیے کہ شوہر کا تو یہ دعوی عقد ہی ہوگا۔ ولو كانت الدعوى فی الخلع او فی الطلاق علی مال او فی العتاق او فی الصلح ان دم العمد علی مال، فرماتے ہیں اگر یہ دعویٰ خلع یا طلاق کی صورت میں ہو، ٹھیک ہے، تو خلع کی صورت میں ہو یا طلاق کی صورت میں ہو کسی مال پر، تو خلع ہو وہ بھی مال پر ہوگا، یا طلاق مال پر ہو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی ہمارے نزدیک خلع بھی طلاق بائن ہے، یا طلاق جو ہے وہ مال دے کر جو ہے طلاق لی ہو، تو اس کا مطلب جو ہے یہ عورت یعنی دعویٰ خلع یا طلاق میں مال پر ہے، یا عتاق میں ہے دعویٰ، یا قتل عمد سے مال پر صلح کرنے میں یہ دعویٰ ہے کہ قتل عمد کے سے جو ہے صرف مال پر صلح کر لیا ہے، تو یہ دیکھو فَإِنْ كَانَتِ الدعویٰ، تو اگر یہ دعویٰ شوہر کی طرف سے ہوگا پہلی 2 صورتوں میں خلع اور طلاق مال پر ہو، تو شوہر کی طرف سے یہ دعویٰ کون سا ہوگا دعوی عقد ہوگا، ٹھیک ہے، او من المولا، یا عتاق والی صورت میں یہ دعویٰ آقا کی طرف سے ہو، یا قتل عمد سے کسی مال پر صلح کی، تو کون کرے گا صلح؟ قصاص کا ولی کرے گا، تو ولی قصاص کی طرف سے ہو، تو ان کی طرف سے یہ اگر یہ دعویٰ ہے تو تقبلو، تو یہ جو ہے مقبول ہو جائے گا، لأن ھذا دعوی المال، اس لیے کہ جو ہے یہ دعوی مال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر شوہر کی طرف سے دعویٰ ہو تو یہاں شوہر مال لے گا، تو اس کا مطلب یہ دعوی عقد نہیں ہے۔ تمام صورتوں میں دیکھو مال پر خلع ہو یا طلاق ہو تو اس میں بھی شوہر کو مال ملے گا، اس لیے دعوی یہ مال ہے۔ عتاق والی صورت میں بھی دیکھو آقا کو اگر مکاتب بنایا ہے تو اسے مال ملے گا، اور قتل عمد سے صلح کی ہے تو ولی قصاص کو ملے گا، تو ان تمام میں تقبل و شہادت مقبول ہوگی، لأن ھذا دعوی المال، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے یہ دعوی مال ہے۔ اور اگر یہ دعویٰ عورت کی طرف سے ہو تو عورت کو تو دینا ہے نا، یا غلام کی طرف سے ہو یا قاتل کی طرف سے ہو تو لا تقبلو، یہ مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اب اس وقت یہ دعوی عقد ہے۔ اب یہ صورت فرماتے ہیں دیکھو اگر یہ دعویٰ کتابت کی صورت میں ہو، ولو کانا ھذا فی الکتابت، تو اگر یہ دعویٰ جو ہے وہ عقد کتابت میں تھا، فإن کانت الدعویٰ من المکاتب، تو اب 2 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ دعویٰ مکاتب کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مولا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں پر مولا کو تو لینا ہے اور مکاتب کو دینا ہے، تو مکاتب کا تو یہ دعوی عقد ہوگا، اس لیے مکاتب کی طرف سے دعویٰ ہو تو پھر گواہی مقبول نہیں ہوگی، اور آقا کی طرف سے ہو تو پھر بھی مقبول نہیں ہوگی، اس لیے الگ سے صورت دکھانا، پھر بھی مقبول نہیں ہوگی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمائیں گے اس لیے کہ یعنی مکاتب کو ہمیشہ یہ اختیار رہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عاجز ظاہر کر دے، تو عقد کتابت من جانب مولا تو عقد لازم ہے، تو جب ادھر سے یہ عقد لازم یعنی ہو گیا ہے، وہ مکاتب کی طرف سے عقد جائز ہے، اس کی طرف سے عقد جائز ہے، اس لیے جو ہے یہاں پر آقا کی طرف سے اگر یہ دعویٰ ہو تو کتابت ہی پھر صحیح نہیں ہے، پھر کتابت ہی صحیح نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مکاتب کو ہمیشہ اختیار رہتا ہے نا کہ جب چاہے عاجز ہونا ظاہر کر دے۔ فرماتے ہیں اگر عقد کتابت میں یہ دعویٰ ہے فَإِنْ كَانَتِ الدَّعْوَى مِنَ الْمُكَاتَب، تو اگر یہ دعویٰ مکاتب کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، لا تقبلو، تو اب شہادت مقبول نہیں ہوگی اگر شاہدین نے گواہیوں میں اختلاف کر دیا، لأن ھذا دعوی العقد، اس لیے کہ یہ دعوی عقد ہوگا مکاتب کی طرف سے، کیونکہ اس کو تو مال دینا ہے۔ فلا تقبلو، تو جو ہے اس کے گواہی مقبول نہیں ہوگی اور کتابت بھی جو ہے صحیح نہیں ہوگی،
ٹھیک ہے، تو جب گواہی صحیح نہیں ہے تو عقد کتابت ثابت ہی نہیں ہوا، تو کتابت ہی صحیح نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْمَوْلَى، اور اگر یہ دعویٰ جو ہے وہ آقا کی طرف سے ہے، فَلَا تَصِحُّ، تب بھی عقد کتابت صحیح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی طرف سے یہ دعویٰ ہے نا کہ میں نے اس کو مکاتب بنا دیا ہے، اور یہ دو گواہ رہے، ہزار روپے میں مکاتب بنا دیا، اور دو گواہ رہے، دونوں گواہی مختلف ہو گئی، ٹھیک ہے، تو یعنی مکاتب پر لازم تھوڑی ہو جائے گا، یہ مکاتب کے لیے تو جائز ہے، وہ چاہے پھر اپنے آپ کو مکاتب بنا دے، بھائی میں تمہارا مکاتب ہی ہوں، تو پھر عقد کتابت صحیح ہوگا؟ وہ صحیح نہیں رہے گا، تو عقد کتابت صحیح نہیں ہوگا۔ لأن للمکاتب، اس لیے کہ مکاتب کو تو اختیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو جب چاہے عاجز قرار دے دے۔ اب اس نے عاجز قرار دے دیا اس نے آپ کو، پھر مکاتب بن گیا، عقد کتابت ختم۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ آقا کی طرف سے جب دعویٰ ہوگا تو یہ تو دعوی مال ہوگا، کیونکہ آقا کو تو پیسے لینا ہے نا، تو پھر عقد کتابت پھر کیوں صحیح نہیں ہو رہا ہے؟ پھر گواہیاں یہاں مقبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ تو پھر وجہ وہی ہے کہ پیچھے جو عقد تھے، چاہے بیع ہو یا اجارہ ہو، تو وہاں پر وہ تو جانبین سے لازم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہاں پر جو ہے یہ آقا کی طرف سے تو لازم ہے، البتہ اس مکاتب غلام کی طرف سے یہ جائز ہے، جب چاہے پھر اپنا یعنی اس کا اپنے آپ کو پھر غلام بنا دے۔ تو مان لو اگر آقا کی طرف سے یہ دعویٰ ہوتا اور گواہیاں بھی صحیح ہوتی، مان لو اختلاف نہیں ہوتا، گواہیاں بھی صحیح ہوتی، اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف شہادت نہ ہوتا، تو پھر بھی جو ہے مکاتب کو یہ اختیار رہتا ہو کہ اپنے آپ کو پھر غلام بنا دے، پھر بھی جو ہے عقد کتابت وہاں صحیح نہیں ہوتا، یہ تو اختلافی صورت ہے۔ وَأَمَّا اخْتِلَافُ الشَّهَادَةِ فِي الزَّمَانِ وَالْمَكَانِ فَإِنَّهُ يُنظَرُ إِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي الْأَقَارِيرِ لَا يَمْنَعُ الْقَبُولَ۔ اب بات یہ ہے کہ شہادت کا مختلف ہونا یہ زمان اور مکان کے اعتبار سے ہو، زمان اور مکان کے اعتبار سے شہادت کا مختلف ہونا ہو، تو فرماتے ہیں تو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ اقرار کی صورت میں ہے یا افعال کی صورت میں ہے، اقرار الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور افعال الگ ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ اقرار کی صورت میں ہو تو لا یمنع القبول، تو یہ مانع قبول شہادت ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ہاں تو یہ قبولیت شہادت کے معنی نہیں ہوگا، مطلب شہادت مقبول ہوگی۔ کیسے کہ مطلب دو گواہ پیش کیے تو ایک نے تو کہا کہ اس جگہ میں جو ہے یہ عقد ہوا تھا، ایک نے کہا اس جگہ میں عقد ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور اس نے اقرار کیا ہے، بس یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہے، یعنی بلکہ اس نے اقرار کیا ہے کہ مجھ پر فلاں کے جو ہے وہ 1000 روپے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی اقرار کیا اس نے، کیا کسی بھی چیز کا اقرار کیا اور جو ہے وہ گواہ نے بنا لیے، تو اب اس صورت میں جو ہے گواہ اگر مختلف ہو گئے تو تب بھی قبول شہادت کے معنی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ فِي الْأَفَاعِلِ، اور اگر شہادت کا مختلف ہونا زمان و مکان کے اعتبار سے، یعنی زمان کے اعتبار سے یہ الگ ہے اور مکان کے اعتبار سے الگ، ٹھیک ہے، تو اگر یہ افعال میں ہے یعنی کہ قتل یہ بھی فعل ہے، قطع کاٹنا یہ بھی غصب کرنا یا بیع کرنا یا طلاق یا آزاد کرنا یا نکاح یا ان جیسے جو بھی افعال ہیں، اگر ان میں شہادت کا مختلف ہونا ہے تو یمنع القبول، یہ قبولیت شہادت کے معنی ہوگا۔ اب دونوں میں فرق کیا ہے؟ اقرار اور افعال میں فرق سمجھنا بس۔ فرماتے ہیں فرق کی وجہ یہ ہے کہ ان الاقرار مما یحتمل التکرار، اس لیے کہ اقرار اس میں سے ہے کہ جو تکرار کا احتمال رکھتا ہے۔ اب جب تکرار کا احتمال رکھتا ہے مطلب بعد میں اقرار کسی نے کیا تو دوبارہ بھی اقرار کر سکتا ہے، وہ کتنی بار اقرار کر لے، تو اقرار میں تو تکرار ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ دونوں گواہیوں میں تطبیق کر سکتا ہے نا، کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ دونوں جو میں نے اقرار کیا ہے، مان لو جیسے اقرار کی صورت میں کسی نے لقطہ اٹھایا، تو جب وہ لقطہ اٹھاتا ہے نا تو یعنی کس نے کہا کہ میں نے یہ لقطہ اٹھایا ہے، یہ اقرار ہو گیا لقطے کا، اب وہ گواہ بناتا ہے دو تاکہ یہ گواہی دے دیں مجھ پر بعد میں زمان لازم نہ آ جائے۔ اب بعد میں گواہیاں دلوائیں، ایک نے کہا کہ بھئی مراد آباد میں اٹھایا ہے لقطہ، ایک نے کہا نہیں بریلی میں اٹھایا لقطہ، تو مکان میں دونوں مختلف ہو گئے، ایک نے کہا بھئی یہ 12 بجے اٹھایا ہے انہوں نے، ایک نے کہا نہیں یہ رات میں اٹھایا ہے انہوں نے، تو زمان میں اختلاف ہو گیا، تو فرماتے ہیں یہ بعد میں اقرار کر لے گا،
یہ بعد میں یہ خود اقرار کر سکتا ہے، اقرار میں تو تکرار کا احتمال ہوتا ہے، تو اب بعد میں یہ پھر اقرار کر کے کہ میں اقرار کرتا ہوں، اور پھر بات یہ ہے کہ میں نے جو ہے مراد آباد میں بھی جو ہے اقرار کیا تھا تو یہ اس کا گواہ ہے، اور میں نے جو ہے بریلی میں بھی اقرار کیا تھا بعد میں، یہ اس کا گواہ ہے، تو دونوں جگہوں میں نے اقرار کیا۔ آپ بتاؤ، میں نے دونوں وقتوں میں اقرار کیا کیونکہ اقرار میں تکرار کا احتمال ہے، تو اس نے تطبیق کر دی نا، لیکن افعال میں جو ہے وہ تطبیق نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں تکرار نہیں۔ یہ تھوڑا کہا میں نے قتل کر دیا، پھر میں نے اس جگہ بھی قتل کر دیا، اسے دوبارہ کیسے قتل کر دے گا ایک شخص کو؟ ہاں، فرق کی وجہ یہ ہے کہ اقرار تو محتمل تکرار ہوتا ہے، تو اب فیمکن التوفیق بین الشہادتین لسماعہ عن الاقرار فی زمانین او مکانین، تو اب دونوں گواہیوں میں تطبیق ممکن ہے کہ یعنی اس تطبیق ممکن ہے کہ اس یعنی کہ گواہ نے اقرار کو جو ہے دو زمانوں میں سنا ہو یا دو جگہ میں سنا ہو اقرار کو، ٹھیک ہے، کہ ایک نے وہاں سنا ایک نے یہاں، فلا یتحقق الاختلاف بین الشہادتین، تو اب دونوں گواہیوں میں اختلاف ثابت نہیں ہوگا، دونوں گواہیوں میں اختلاف ثابت نہیں ہوگا نا، اب انہیں تطبیق کر دی، برخلاف قتل اور قطع اور بیع کے، بیع وغیرہ عقود کے، اور جو فسخ ہے، فسخ کی صورت کون سی ہے؟ جیسے طلاق، تو طلاق جو ہے وہ ختم کرنا ہوتا عقد نکاح کو، یا فسخ بیع ہو، کچھ بھی ہو، تو عقود اور فسوق یہ جو ہیں لأن هذا لا يحتمل التکرار، تو اس لیے کہ یہ تکرار کا احتمال ہی نہیں رکھتے ہیں، تو یہاں زمان و مکان کا ان میں مختلف ہونا یہ دونوں شہادتوں کے مختلف ہونے کو واجب کرے گا، اور جب گواہیاں مختلف ہوں تو مانع قبول شہادت ہوں گی۔ وباللہ التوفیق۔